جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں سلسلہ وار گفتگو گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی کیا حقیقت ہے، اور گناہ کرنے والے کو کیا سزائیں ہیں، اور کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، آج اس حوالے سے 36ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں گناہوں کے حوالے سے اور گناہوں کے سبب آنے والے عذاب کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی مختصر سی تشریح چل رہی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تھا کہ مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، اور دوسرا تھا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ امانت کے تعلق سے گفتگو ہوئی، امانت کے تعلق سے آپ نے باتیں سماعت کی، اور ساتھ ہی ساتھ امانت والی جو احادیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور بھی کافی فرامین ہیں، جن فرامین کو مختصر سے خلاصے کے ساتھ یا پھر تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سابقہ جو ہماری نشستیں ہوئی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 10 وصیتیں فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت یہ رہی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت سے بچو، پڑوسی کی حفاظت کرو،
یتیم پر رحم کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، آپس میں سلام کرو اور تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ یہ وصیت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا۔ ساری امت کا حق ہے، امت پر ضروری ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام پر عمل کرے۔ ہم نے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کی، اور جب چھٹی بات آئی پڑوسی کی حفاظت کے حوالے سے، تو پڑوسی کے ساتھ میں کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسی ہمدردی کرنی چاہیے، اس سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں اس کا آپ حضرات کے سامنے مسلسل ذکر چل رہا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہماری پڑوسی کے تعلق سے یہ 7ویں نشست ہے، ممکن ہے کہ چھٹی نشست بھی ہو، 7ویں نشست بھی ہو، جس میں اب تک یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا کس طرح سے حق ادا کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ پڑوسیوں کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس سے تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے جو اس کے دکھ اور درد کا سبب بنتی ہیں۔ پڑوسی سے دکھ درد دور کرنا اور ان چیزوں کو دور کرنا جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو، یہ بھی کسی عظیم نیکی سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، اور حالت یہ ہے کہ پڑوسی کمزور ہے، کثیر العیال ہے، بہت زیادہ اولاد والا ہے، کمانے کے باوجود اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور لوگ اس بات سے واقف ہیں، بالخصوص اس کے پڑوس میں رہنے والا کوئی ایسا خوشحال شخص ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس غذائیں آتی ہیں، غذائیں بنتی ہیں، ضرورت سے زیادہ اناج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوشحال زندگی دی ہے، اور اگر وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو قیامت کے دن وہ پڑوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں میری مدد کیوں نہیں کی تھی، اور اس نے مجھ پر اپنا دینے کا دروازہ کیوں بند کر دیا تھا، اپنی عطا کا دروازہ اس نے کیوں بند کر دیا تھا۔ پڑوسی ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس سے سوال کر کہ اس نے مجھے دینے سے اپنے ہاتھوں کو کیوں روکے رکھا تھا، اور کیوں مجھے اس نے تیری نعمتوں سے محروم کر رکھا تھا۔ وہ افراد اور وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کر دیں کہ ان تک موت آ جائے۔ اور قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، 28ویں پارے کے سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ موت کے بعد تو انسان کا کچھ اپنا رہتا ہی نہیں ہے، موت سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور رب کا فرمان یہ ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے، انسان کا اگر کچھ اپنا ہو تو اس کی مرضی ہے کہ وہ خرچ کرے نہ کرے، مگر انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کیا۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے اور میری قوت اور میری طاقت، میری سوچ اور میری تجارت کی وجہ سے ہے، تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب انسان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے رزق عطا کیا. ماں کی پیٹ میں اللہ نے اسے رزق عطا کیا ہے. اسے اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں تاکہ بندہ کس راہ میں کس کے لیے کن پر اور کب خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یہ دیکھ لے. حالانکہ وہ جانتا ہے مگر اس کے باوجود صرف جاننے پر اپنے بندوں کے فیصلے نہیں کرتا بلکہ بندوں کے اعمال پر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے فرماتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پڑوسی کل بروز قیامت غریب پڑوسی کہ جس کا خیال دنیا میں کسی مالدار نے نہیں رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس سے سوال کر, میرے بارے میں اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے مفلس دیکھا تھا, مجھے خستہ حال دیکھا تھا, مجھے پریشانی میں دیکھا تھا, مجھے تنگ دستی میں دیکھا تھا, میری اولاد کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے, میرے گھر میں کھانا برابر نہیں ہوتا تھا, میں پانی کے لیے محتاج ہوتا تھا, دور دراز جا کر میں پانی بھر کر لاتا تھا, اس کے پاس میں سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کے دروازے میرے لیے بند کر رکھے تھے, یہ میری طرف دیکھتا تو تھا مگر کبھی میری ضرورت کو پورا نہیں کرتا تھا. اس سے پوچھ لے اور اس سے سوال کر کہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ میں ایسا کیوں کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ پڑوسی کے بارے میں خیال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہمارے اصحاب کی عادت تھی, ہمارے اسلاف کی عادت تھی, اکابرین کی عادت تھی کہ وہ پڑوسی کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑوسی کے تعلق سے اتنا سن رکھا تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول ان کو ہماری میراث میں حقدار نہ ٹھہرا دیں, ہماری وراثت میں ان کو حقدار نہ ٹھہرا دیں, ہماری جائیداد میں ان کو حقدار نہ ٹھہرا دیں. اور اگر ٹھہرا دیتے, حضور ٹھہرا دیتے تو صحابہ ان کو حق بھی دے دیتے. یہ تو ہماری اور آپ کی سوچ اور فکر ہے کہ ہم کیوں دیں, کس واسطے دیں, ہم نے کمایا ہے, ہمارا اپنا ہے, ہم کیوں ان کو اپنے دولت میں سے دیں, ہم کیوں ان کو اپنا کمائی میں سے دیں. یہ آج ہماری اپنی سوچ ہے. پڑوسی کو تو دینا دور کی بات ہے, ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, اللہ کی راہ میں ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے. قربان جائیے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی تھیں, اور جب وہ مسلمان ہوئے, داخل اسلام ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل فرمایا اسلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سختی سے عمل کرتے تھے. جو کچھ انہیں ملتا تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے. بہت زیادہ مال غنیمت انہیں ملتا, بہت زیادہ دولت ان کے پاس آتی, مگر وہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے, خیرات کر دیتے. ایک شخص حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ایک صحابی, ملاقات کے لیے آئے, اور جب وہ گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظاہری طور پر کوئی سامان موجود نہیں ہے. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملتا ہے اور بہت زیادہ ان کے پاس میں دولت آتی ہے. ان سے رہا نہ گیا, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے گھر میں ظاہری طور پر کوئی سامان نہیں ہے جبکہ آپ کو مال غنیمت اور بہت کچھ ملتا ہے, پھر یہ سارا گیا کدھر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے وہ دوسرے گھر میں بھیج دیا ہے. وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ اچھا آپ کا دوسرا گھر بھی ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے, بتائیے وہ دوسرا گھر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے, دوسرے گھر سے مراد میرا آخرت ہے, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ ملتا ہے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں تاکہ اس کا بہترین بدلہ مجھے اس گھر میں ملے جہاں پر انسان کو نیک عمل کی اور نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں, سوچو اپنی ذات کے لیے مگر آخرت کے بارے میں سوچو کہ میں کسی طرح کسی نیکی کے ذریعے بچ جاؤں, کیونکہ جب انسان موت کی کیفیت میں آ جائے گا تو اس کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے اور میں کوئی نیک کام کر لوں.
دولت مند سوچے گا کہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، تاجر سوچے گا کہ میں اپنی تجارت کسی بھلے انسان کو دے دوں، بڑی بڑی جائیدادیں رکھنے والا سوچے گا کہ میں اپنی جائیداد مسجد کو، مدرسوں کو اور مسافر خانوں کے لیے دے دوں۔ غرض کہ ہر انسان جس کی جو استطاعت اور طاقت ہوگی، جس کے پاس میں جو کچھ ہوگا، وہ اس بارے میں سوچے گا اور کہے گا تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کر لیتا۔ قرآن کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، موت سے پہلے کچھ مہلت مل جائے تو ہم صدقہ کر لیں اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ موت کے وقت ہوگا، مگر جب انسان کی زبان حرکت کرنا بند کر دے، انسان کی زبان اتنی موٹی ہو جائے کہ وہ کچھ کہنا بند کر دے، تو پھر انسان کا اس وقت کا عمل کیا کام کا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو وہی ہے جو بچوں نے کفن کے طور پر دے دیا، اور وہی زمین تمہاری ہے جو قبر کے طور پر کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے مل گئی۔ بعد میں وہ زمین بھی تمہاری نہ ہوگی، بلکہ اس زمین میں کسی دوسرے مردے کو دفن کر دیا جائے گا، اور جو کفن پہنایا گیا تھا وہ کفن کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ جو جسم ہمارے پاس تھا اللہ نے سلامت رکھا تو رکھا، اور اگر اللہ کی طرف سے سلامت نہ رہا تو جسم زمین میں کیڑوں کی اور مکوڑوں کی نظر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ان پڑوسیوں کا خیال رکھیں جو آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہوں۔ اور پھر انسان کو اچھا پڑوسی ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انسان کو اچھا پڑوسی نصیب ہونا یہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج ہم تو ایسے ایسے پڑوسیوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسے ایسے محلے میں جانے کی ہماری خواہش ہے جہاں پر پوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں کی آب و ہوا بالکل غلط ہو، اسلام کے خلاف ہو، شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف ہو۔ ہم ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن پوش لوگوں کی طرح ہو، ہماری زندگی پوش لوگوں کی طرح ہو، ہماری تہذیب ماڈرن ہو، ہمارا کلچر ماڈرن ہو، ہماری ساری زندگی انٹرٹینمنٹ میں گزرے۔ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی ایسے پڑوسی کو آج تلاش نہیں کرتا کہ جس کے بازو رہنے سے 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو جائے، جس کی صحبت سے دین مل جائے، جس کی صحبت سے اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور کوئی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو نہ اس سے ملاقات کرنا انسان پسند کرتا ہے، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا انسان پسند کرتا ہے۔ آج ہم تو گانے بجانے والے ہو گئے، آج ہمارے پاس ناچ عام ہو چکا ہے، آج ہمارے پاس انگریزوں کی تہذیب اور ان کا کلچر ہمارے پورے جسم پر، ہمارے ذہن و خیال اور ہمارے دلوں پر غالب آ چکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نقصان بھی ویسے ہی اٹھا رہے ہیں۔ دنیا سے صرف نقصان ہو سکتا ہے، دنیا سے بندہ فائدے کی امید نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رشتہ بندگی اور حضور سے رشتہ غلامی سے انسان کی زندگی بھی آباد ہوتی ہے، اور انسان کبھی خسارے میں نہیں جاتا بلکہ فائدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہتر بنائیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندوں کو چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسلامی تعلیمات تو یہی ہے، ہمارے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے، اور یہی دین ہے جو ہمارے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اس دین کی وجہ سے ہمارا دل و دماغ روشن ہوتا ہے، اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، ہماری عقل مضبوط ہوتی ہے، ہمارا دل منور ہوتا ہے، ہماری نگاہیں سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کر سکتی ہیں، ہماری نگاہیں صحیح اور غلط میں فرق پیدا کر سکتی۔ جب تک دین کی تعلیم ہمارے پاس میں نہ ہوگی، انسان کے فیصلے بھی غلط ہوں گے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
جب تک دین کی تعلیم نہ ہوگی فیصلے بھی غلط ہوں گے، چاہے وہ فیصلہ کسی شوہر کا اپنی بیوی کے لیے ہو، یا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہو، یا کسی بھائی کا اپنے بھائیوں کے لیے ہو، یا کسی رشتہ دار کا اپنے رشتہ دار کے لیے ہو، یا کسی پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے لیے ہو۔ دین اگر نہیں ہے تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور اگر دین ہے تو انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہے کہ رب نے فرما دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کرو، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کوئی ہو، جب ان کے درمیان تمہارا فیصلہ ہو تو ایسا فیصلہ ہو کہ وہ کسی جاننے والے کے حق میں نہ ہو، بلکہ جو اپنے معاملات میں صحیح ہے اسی کے حوالے سے اس کا فیصلہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دین اگر نہیں ہے تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور اگر دین ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے، تو فیصلے بھی صحیح ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں ایک بات عرض کی تھی کہ بندوں کو چاہیے، اور خصوصاً مرد تو گھر میں پکاتا کم ہے، بہت کم مرد ہیں جو پکاتے ہیں، تقریباً عورتوں ہی کا کام پکانا ہوتا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری کما کر لانا، اور ایسی کمائی، حلال کمائی کما کر لانا، اور اپنی آل اولاد پر اس کو خرچ کرنا، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ غذا کی شکل میں ہو، چاہے ان کے جائز خواہشات کی شکل میں ہو۔ مرد کا کام باہر جا کر کمانا ہے، عورتوں کا کام ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے، گھریلو جتنے کام ہیں وہ عورت سنبھالے۔ ہاں یہ اور بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، حضور کی سنت بھی ہے کہ کبھی کبھی گھر والوں کے کام میں اپنا ہاتھ بٹا دو، ان کا ہاتھ بٹا دو، ان کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہو جاؤ، تاکہ ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ ہمارے گھر والے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے گھر والے ہم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، مگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا شوہر میرا غلام بنے اور میں جیسے چاہوں ویسے کرے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مرد باہر سے کما کر لائے، عورت اپنے گھر کا کام کرے، بچوں کی پرورش، بچوں کی تعلیم و تربیت، جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہیں پر یہ ذمہ داری عورتوں کی زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، حدیث پاک کا مشاہدہ کر لیں، اور کسی بھی حدیث پاک میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی باپ کی گود کو مدرسہ فرمایا، حکم دیا ہے کہ باپ اچھی تربیت کرے اپنی اولاد کی، اور اچھی تربیت کرنے والے کو خوشخبری بھی میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ مگر ماں کے تعلق سے میرے سرکار نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، بچے کو جو سکھاؤ گے آپ وہی بچہ سیکھے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عورتیں جو گھر میں اچھے سے اچھا پکاتی ہیں، اچھے سے اچھا بناتی ہیں، یا اچھا نہیں بھی بنتا کچھ بھی بناتی ہیں، اور ان کے پاس میں استطاعت ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کچھ دے سکیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اور میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، شیطان روکتا ہے انسان کو اچھے اعمال سے، کہ کہیں یہ بھیجیں گے تو اس کو کیا محسوس ہوگا، کیا لگے گا، کیسا دکھے گا۔ اگر کوئی غریب کسی مالدار کے پاس اپنے گھر سے کوئی حصہ بھیجتا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ ہاں اس کی اتنی طاقت اور اس کے پاس اتنا آ گیا کہ وہ ہمارے پاس میں بھیج رہا ہے۔ یہ غلط خیال اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اس نے آپ کو بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کی قیمت اسے ادا کریں، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو اس نے اپنا پڑوسی سمجھا ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے اس نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اس نے آپ کی برابری کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کو اچھا محسوس ہوا کہ اس نے کوئی چیز اچھی بنا لی، آپ کے گھر میں بھی بھیج دی۔ اب آپ اسے حقارت اور ذلت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اسے اور خوش کر دیں۔ اس نے تھوڑا بھیجا ہے تو آپ اسے اور زیادہ دے دیں، تاکہ اسے بھی خوشی ہو جائے کہ جس طریقے سے میں نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا ہے، میرے پڑوسی نے میرا بھی خیال رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی آپسی اخوت اور محبت کے بڑھاوے کا یہ عمل سبب بنتا ہے۔ اور پھر
کسی کو تکلیف بھی نہ دی جائے، کسی کو پریشان بھی نہ کیا جائے۔ میری ابھی جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس بنے اور وہ چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو حدیث پاک میں نے بتا دی ہے گزشتہ نشست میں، آپ وہی چیز اپنے قریبی لوگوں کے لیے پسند کریں اور پھر اس کا حصہ آپ انہیں بھیجیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سلوک کے حوالے سے پڑوسیوں کے تعلق سے یہ فرمان ہے، اور خصوصاً اس فرمان میں حضور نے خواتین کو خطاب کیا۔ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ حضور نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو قلیل شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، یعنی تھوڑی سی چیز دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے متعلق تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کر دوں۔ کھر سے مراد یعنی ادنا سا حصہ، جانور کا جو ادنا سا حصہ جو جائز اور حلال حصہ ہے، اگر آپ کے پاس وہ بھی ہو تو آپ اپنے پڑوسی کو دینے میں نہ شرماؤ، اور جس نے اپنے پڑوسی کو ادنا سا حصہ بھی دے دیا تو وہ پڑوسی اس ادنا سے حصے کو لے کر خوشی کا اظہار کرے، یہ نہ کہے کہ اس نے ہماری حیثیت نہیں دیکھی، اس نے ہماری شان و شوکت نہیں دیکھی، اس نے ہمارے تعلق سے کیا سوچ لیا ہے کہ اتنا سا ہمیں بھیج دیا۔ جیسے آج کل قربانی آنے والی ہے چند دنوں میں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی کے یہاں ایک جانور کٹتا ہے، کسی کے یہاں 2، کسی کے یہاں 10، کسی کے یہاں 20، جس کو اللہ نے جیسی استطاعت دی ہے اس طریقے کا جانور کٹتا ہے۔ اب کسی کے یہاں ایک جانور کٹا ہے تو وہ لوگوں کو جب حصہ دے گا تو وہ اتنا ہی حصہ دے گا جتنے حصے سے کئی لوگوں تک وہ چیز پہنچ جائے۔ اب ہم یہ کہیں کہ 2-3 بوٹی ہی بھیجی ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ نہ بھیجتے، تو آپ اس قسم کی گفتگو نہ کریں۔ جو ملا اللہ کا شکر ادا کر لیں، جو اس نے بھیجا اس بات کو تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس نے ہمارا خیال تو کیا ہے، اس نے ہمیں یاد تو کیا ہے، بھلے ہی تھوڑا بھیجا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس زیادہ بھیجنے کی استطاعت نہ ہو، اس نے تھوڑا ہی بھیج دیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ مگر آج انسان کو جتنا ملے ناشکری کرتا ہے، یہ انسان کی عادت بن چکی۔ ارے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا کیا شکر ادا کرے گا؟ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، روزانہ دعوت کے نام پر نئی نئی غذائیں کھانے کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود بندہ نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ اس میں نمک زیادہ تھا، اس میں مرچی زیادہ تھی، اس میں شکر کم تھی، وہ خراب بن گیا، وہ ایسا ہو گیا۔ صرف شکایت ہے، صرف شکوے ہماری زبان پر ہے، شکر کا لفظ ہماری زبان سے نکل چکا ہے۔ الحمدللہ کہنا تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے، ہم نے اپنی کتاب سے معاذ اللہ الحمدللہ اس لفظ کو نکال دیا ہے، صرف شکوے شکایتیں ہماری زبان پر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑوسی کے پاس سے اگر تھوڑا بھی آئے اسے رکھ لو۔ حضور نے فرمایا پڑوسی کا خیال کرو، عورتوں سے فرمایا، اور پھر معمولی سی چیز دینے سے بھی حقارت محسوس نہ کرو، بلکہ اگر وہ بکری کا بالکل معمولی حصہ بھی ہو تو اپنے پڑوسی کو وہ حصہ دے دو اور وہ حصہ دے کر خوش کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی جانور ذبح ہوتا یا کوئی اچھی چیز بنائی جاتی، حدیث پاک کا مفہوم حضور کے اعمال اور معمولات میں سے میں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال تو فرماتے، مگر ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھی آپ کے وصال کے بعد بھی، یعنی ام المؤمنین کے وصال کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کو آپ کی طرف سے وہ حصہ بھیجا جاتا تھا۔ یہ تعلیم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کو۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس تعلیم سے ہم بہت زیادہ خالی ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، اور پھر یہ بھی سن لیں جن کے پاس میں معمولی سی چیز بھی بھیج دی گئی اسے بخوشی قبول کریں، اس کے لانے والے کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کے لانے والے کو برا نہ کہیں، اس کے لاتے ہی آپ نے کھول کر دیکھ لیا اور کہا اتنا ہی بھیجا ہے، ایسا ہی بھیجا ہے، دیکھو کیا کیا اس کے اندر ہے، اس قسم کی گفتگو نہ کریں، خوشی سے لے لیں اور الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور سامنے والے کو بھی شکریہ کہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، یعنی جو لوگوں کا ہی شکر گزار نہ ہو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پڑوسی صرف مسلمان ہوں یہ ضروری نہیں، غیر مسلم بھی پڑوسی ہو تو آپ اپنی شرارتوں سے اسے تنگ نہ کریں، بلکہ اپنے اخلاق سے اسے ایسا متاثر کر دیں کہ وہ شخص آپ کی شرارتوں سے محلہ نہ چھوڑے بلکہ آپ کے اخلاق سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس طرح سے غیر مسلم کے ساتھ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور یہ آج کل کی تعلیم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ آج کل کا مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام قدیم مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ آج کل کا مذہب نہیں، یہ قدیم مذہب ہے، اور انبیاء کرام کو اس فرش گیتی پر اسلام اور دین کی تعلیم کے حوالے ہی سے مبعوث کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص آنے کا مقصد بھی یہی اسلام اور دین رہا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مذہب اسلامی ہے جس کی ترویج و اشاعت، جس کی تبلیغ، جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو انسانوں کے درمیان میں بھیجا تاکہ وہ رسولان اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو بندوں تک پہنچا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف پیغام ہی نہیں پہنچایا بلکہ اپنی حیات طیبہ میں عمل کر کے دکھلا دیا کہ اسلام پر کس طریقے سے استقامت کے ساتھ عمل ہوتا ہے اور دین کے ساتھ انسان کو کس طریقے سے استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے سامنے ہے۔ تو جہاں اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاق اور اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، وہیں پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ تمہاری شرارتوں سے نفرت نہ کرے بلکہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کوئی آپ کو گالی دے تو آپ گالی نہ دو۔ اب آپ کہیں گے اگر وہ گالی دے ہم گالی نہیں دیں گے تو ہم کمزور کہلائے جائیں گے، تو پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گالی دینے والے کو گالی دو تو آپ طاقتور کہلائے جاؤ گے؟ حدیث میں تو ہے کہ اگر تم اپنی زبان کھولو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال، حدیث میں تو یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جب بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ کہاں گالی کا جواب گالی دینے سے لکھا ہے، اور کہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم کسی کی گالی سن کر خاموش رہو گے تو کمزور کہلائے جاؤ گے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ معاذ اللہ حضور پر پتھر برسائے گئے مگر حضور نے کسی کی طرف پتھر نہیں پھینکا، حضور کے پائے مبارک کے نیچے کانٹے بچھائے گئے مگر حضور نے کسی امتی کے لیے کانٹے بچھانے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ فرمایا راستے میں تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو ہٹا دو،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انجان گزرتا رہے اور اسے اس چیز سے تکلیف پیدا ہو جائے۔ یہ تعلیم ہمارے اسلام کی ہے، یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے۔ ہم لوگوں کو ستاتے تو ستاتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پڑوسی کا مکمل حق ادا کیا ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کی مصیبت میں گرفتار ہونے کو اپنے مصیبت میں گرفتار ہونا سمجھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ایسے بہت کم ہو چکے ہیں، مگر اکثریت یہ ہے کہ آج اگر پڑوسی سے تعلق قائم بھی کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب دنیا ہوتی ہے، اس کا سبب دنیا ہوتا ہے۔ دین کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے تعلیمات کی روشنی میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر وہ پڑوسی مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ مسلم ہوگا اور اس کے پاس اگر دین نہ ہوگا تو آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اس کے اندر بھی دین پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی مشرک ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اس نے اخلاق سے اپنے تمام معاملات انجام دیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بھی ایمان کی محبت اور ایمان کی عقیدت پیدا کر دے گا۔ اور یہ ساری باتیں میں جو کر رہا ہوں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کرام جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات انجام دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں جب کوئی بکری ذبح ہوتی تو وہ اپنے غلام سے پوچھتے کہ کیا ہمارے پڑوسی کو جو یہودی ہے اس کو دے دیا اس کا کچھ حصہ؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی برابر وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اس کو وراثت کا حقدار بھی قرار دیں گے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ان کا کردار تھا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ حالانکہ پڑوسی یہودی ہے اور یہودی کو بھی آپ اپنے گھر میں کوئی چیز ہوتی تو اس کا حصہ بھجوا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیم پر عمل ہو جائے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ صرف پڑوسی مسلمان ہو تو وہی ہمارے حسن سلوک کا حقدار نہیں، بلکہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور اگر وہ پڑوسی ہمارے دائیں جانب رہتا ہے تو سب سے پہلا حقدار ہمارا وہی پڑوسی ہے، بعد میں دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں چاہیں آپ ہمدردی کریں، جن کو چاہیں آپ اپنے گھر میں کوئی چیز ہو بنی ہو، کوئی چیز کی گئی ہو اس کا حصہ بھیجیں، مگر سب سے پہلا حصہ اپنے گھر کی دائیں جانب رہنے والے پڑوسی کا بنتا ہے، سب سے پہلا حق اسی کا بنتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس واقعے کو حضرت امام داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے اور بھی ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔